This conference will now be recorded. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، جو آج کا موضوع ہے وہ آپ اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے، امپورٹنس آف قرآن۔ یہ موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اور خصوصی طور پر اس کی اہمیت تب بڑھ جاتی ہے جب کہ ہم بالکل رمضان کے مہینے کے بالکل شروعات میں کھڑے ہیں، یعنی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، قریب آ لگا ہے۔ رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی امپورٹنس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو بھی گفتگو یہاں پر آنے والی ہے اس کو رمضان کے ریسپیکٹ میں رکھیں، اور یہ سمجھ کر کے اس کو سماعت فرمائیں کہ پورے رمضان کے مہینے میں الٹیمیٹلی جو ہمیں حاصل کرنا ہے یا جس کی ہمیں کوشش کرنی ہے وہ کیا چیز ہے۔ میری جو یہ گفتگو ہوگی اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایک انٹروڈکشن ہے چھوٹا سا، اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، یہ دوسرا حصہ ہوگا۔ تیسرے حصے میں ایک بہت اہم حدیث کے حوالے سے قرآن مجید کی عظمت ہمارے سامنے آئے گی، اور جو چوتھا حصہ ہے اس میں کچھ عملی باتیں، یعنی پریکٹیکلی ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ جو یہ عظمت قرآن ہے اگر ہم واقعی سمجھ گئے ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ پریکٹیکل چیزیں ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے۔ ایک تو اس کا جسم ہوتا ہے، ایک اس کا جسم ہوتا ہے، اور دوسری اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ تمام لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اصل شے ہے یا جو اصل انسان ہے وہ روح ہے۔ جسم بھی اس کا حصہ ہے۔ جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ زمین سے آیا ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے جو بھی تقاضے ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، ہم زمین ہی سے پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہم کھاتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح کا کھانا کھاتے ہوں یا دوائی کھاتے ہیں، اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو مٹی سے بنے ہوئے اس جسم کو ہم مٹی ہی کی پیدا کردہ چیزوں سے غذا پہنچاتے ہیں، وہ اس کی غذا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو پائیں گے کہ ہماری تمام تر توجہ جسم پر ہوتی ہے، حالانکہ تمام انسانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اصل جو انسان ہے وہ روح ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح کی غذا کیا ہے، روح کو غذا کہاں سے پہنچنی چاہیے، اور اس کے لیے کیا انتظام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری کتنی توجہ ہے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اور جس کتاب کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ اصل میں روح کی غذا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو انسان کی روح ہے یہ اسی اللہ کے پاس سے آئی ہے جس اللہ کے پاس سے اللہ کا یہ کلام آیا ہے، اللہ کی یہ کتاب آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں جسم کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو آپ ایک ایک کر کے لسٹ بنا لیجئے، ان تمام تقاضوں کو تو آپ کم کر دیتے ہیں، اور کم کر دینا چاہیے، اور جو روح کی غذا ہے وہ غذا آپ
کو دینے کے لیے مواقع پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اسلام نے آپ کو ایسے مواقع اس میں دیے ہیں رمضان کے مہینے میں، تاکہ آپ اپنی روح کو توانا کر سکیں، روح کو زندہ کر سکیں اور روح کو اس کی اصل غذا پہنچا سکیں، جسم کی ضروریات پر تھوڑا کنٹرول کر کے۔ یہی وجہ ہے کہ کھانا پینے سے رک جانا اور دوسری ضروریات سے رک جانا اور قرآن مجید سے زیادہ تعلق پیدا کرنا۔ قرآن مجید کو رات میں تراویح میں بھی پڑھنا، نماز میں بھی پڑھنا، پھر نوافل کا بھی اہتمام کرنا، اس میں بھی قرآن مجید پڑھنا۔ یہ تمام تر جو مواقع دیے گئے ہیں یہ اسی لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہماری روح توانا ہو سکے، روح کو اس کی غذا مل سکے، جو کہ پورے 11 مہینے سے ایک بے ہوشی کی سی حالت میں تھی۔ محترم خواتین و حضرات، روح کو یہ غذا ہم تب تک نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اس اللہ کے کلام کی، جو کہ ہمارے روح کی غذا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ مسنگ کر رہے ہیں، ہم بہت کچھ بھولے جا رہے ہیں، ہم نے اس عظمت کو اور اس مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر جائے گا اور اس قرآن سے ہم اپنی روح کے لیے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو دوسری بات کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ان بنیادی باتوں کے اندر جو بنیادی باتیں ہم اس میں دیکھیں گے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اللہ ہی نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ یہ اس اللہ نے نازل کی ہے جو تمام انسانوں کا بنانے والا، تمام کائنات میں جو بھی مخلوقات اور کریشنز پائی جاتی ہیں سب کا بنانے والا ہے۔ آدمی کا بھی بنانے والا ہے، عورت کا بھی بنانے والا ہے، گورے کا بھی بنانے والا ہے، کالے کا بھی بنانے والا ہے۔ لہٰذا یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کا بنانے والا ہے اسی نے ہی تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، نہ صرف انسانوں کو پیدا کیا ہے بلکہ دوسری تمام مخلوقات کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ پہلی بنیادی بات تھی جو کہ ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے دیکھنی ہے۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب تمام علوم کا ماخذ ہے، یعنی جتنے بھی علم، برانچز آف نالج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں یہ ان تمام کی سورس ہے، ماخذ ہے۔ ماخذ کہتے ہیں سورس کو، جہاں سے تمام علوم کا دروازہ کھلتا ہو۔ سورہ رحمان جب آپ پڑھتے ہیں، سورہ رحمان کے اندر پہلی 4 آیات کے اندر جو چوٹی کی جو 4 چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفت، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں جو چوٹی کی صفت ہے وہ رحمان کی صفت ہے، یعنی وہ رحیم ہے، اور اس درجے کا رحیم ہے جیسے کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی صفات میں چوٹی کی صفت ہے۔ اسی طرح سے علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا۔ انسانوں، یوں تو تمام مخلوقات کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن ان تمام کریشنز میں جو انسان ہیں وہ چوٹی کی کریشن ہے۔ پھر انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں رکھی، لیکن علمہ البیان، جو بیان کرنے کی اس کو قوت دی ہے، قوت گویائی دی ہے، پاور آف اسپیکنگ ہے، وہ ان تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 2 میں علم القرآن، قرآن کا علم اسی خدا نے، اسی رحمان نے عطا کیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ لگا کہ تمام علوم، اس کی جو چوٹی، ان میں جو چوٹی کا علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ تمام جو دوسرے علوم ہیں، چاہے سائنس کے علوم ہو، ٹیکنالوجی ہو، یا دوسرے علوم جو دنیا ایکوائر کرتی رہی ہے،
بس فرق یہ ہے کہ ان دونوں علوم کے اندر، ان دونوں علم کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ جو دوسرے علوم ہیں وہ انسان گریجولی حاصل کرتا ہے، ایکوائر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت خاص سے نازل کرتا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ لیکن تمام ان علوم کا جو سورس ہے وہ یہ قرآن ہے، اسی سے تمام شاخائیں پھوٹتی ہیں۔ اگلی بنیادی بات جو ہمیں دیکھنی ہے، جو بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اس آیت کے حوالے سے ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کا پہلے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رحمت اور ہدایت ہے۔ تو یہاں پر 4 الفاظ ہیں جو کہ امپورٹنٹلی ہمیں نوٹ کرنے ہیں: نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت۔ یہ 4 الفاظ ہیں جو کہ اس آیت کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نصیحت کہتے ہیں، موعظہ لفظ آیا ہے اس کے اندر، جس کو واعظ کرنا بھی ہم کہتے ہیں، نصیحت کرنا، واعظ کرنا۔ یہ نصیحت اور واعظ سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے، اس کی دل کی جو زمین ہے اس میں نرمی پیدا ہوتی ہے، رویدگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ پیدا نہ ہو تو اس کے اندر کی جو بیماریاں ہیں جن سے شفا دینے کی بات کہی گئی ہے، امراض کا جو علاج بتایا گیا ہے، وہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ایک بنجر زمین پر جس میں کوئی رویدگی نہ ہو، بارش اس پر برسے اور وہ اس سے کچھ بھی حاصل نہ کر پائے، کوئی نباتات اس پر نہ اگ پائے۔ اسی طرح سے نصیحت کے ذریعے سے، واعظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہلے دلوں کو، زمین کو نرم کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ بیماریوں کا علاج ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ شاید دلوں کے جو ہارٹ اٹیکس کی بیماری ہے اور دلوں کے اندر جو دوسری بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کا علاج ہے، اب لہٰذا جو ہے قرآن کی آیات کو پڑھ پڑھ کر کے پھونکا جائے۔ حالانکہ دلوں میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کی طرف قرآن مجید اشارہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کبر، انسان کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر اپنی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنی سنگین بیماریاں ہیں جس سے پورا سماج خراب ہو جاتا ہے، پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے۔ اور بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ انہی بیماریوں کے ہونے کی وجہ سے وہ جو دوسری بیماریاں ہیں انسان کے اندر، جس کو ہم جسمانی بیماری کہتے ہیں، وہ بھی انہی کی وجہ سے الٹیمیٹلی پنپتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان تمام بیماریوں کی شفا ہے اس قرآن میں، وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، تمام ان بیماریوں کا علاج ہے۔ نمبر 3، ہدایت ہے۔ اب جب انسان کا دل نرم بھی ہو گیا اور اس کو جو ہے ان بیماریوں سے بھی آزادی مل گئی، اس کے بعد جو بہت بڑا مسئلہ ہے انسانیت کے لیے، یعنی یہ کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ بہت ٹیڑھے میڑھے راستے دنیا کے اندر ہیں، ان ٹیڑھے میڑھے راستوں میں، اندھیروں میں ایک سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس سیدھا راستے کو دکھا دینا، بلکہ انسان کی انگلی پکڑ کر کے اس منزل تک لے جانا، اس کی منزل تک لے جانا، اس کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ اب ہدایت میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہدایت ہم دیکھ سکتے ہیں انڈیویجول لیول پر، کہ انڈیویجول لیول پر ہدایت کیا ہوتی ہے، انفرادی لیول پر، اور نمبر 2 کلیکٹیو لیول پر ہدایت کے کیا معنی ہیں۔ انڈیویجول لیول پر تو یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے، جو بھی اس کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، چاہے وہ عبادات ہوں یا اس طرح کی دوسری کوئی چیزیں ہوں جس کو وہ انفرادی طور پر کرتا ہے، ان تمام میں اس کو صحیح راستہ دکھ جائے۔ لیکن جو آج انسانوں کی جو زندگی کا بڑا حصہ ہے وہ اس کلیکٹیو ہدایت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہ انسان کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں تو مور دین 95 اس کی زندگی ایک سسٹم کی پابند ہے، وہ ایک نظام کی پابند ہے، وہ ایک نظام میں بنا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ
اس بات کو دیکھا جائے، قرآن مجید کی اس خصوصی ہدایت کو دیکھا جائے جو کہ ایک کلیکٹیو، جب کلیکٹیو معاملہ آتا ہے، کلیکٹیو افیئرس کا معاملہ آتا ہے، تب ہدایت کیا ہے قرآن کی. مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ اور وائف جب ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں اور ایک خاندان وجود میں آتا ہے، تو کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوں، ایک دوسرے کے اوپر حقوق کیا ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، وہ تمام جو ہے اس کلیکٹیو ہدایت کے اندر ہمیں ملے گا. اسی طرح سے سماج میں ہم رہتے ہیں، بہت سارے رشتے قائم کرتے ہیں، وہاں پر ان تمام رشتوں کے اندر ان کو نبھانے کے اندر صحیح اور غلط کیا ہے. اسی طرح سے اس سے آگے بڑھیے، ہم ایک معاش کا بھی ایک نظام رکھتے ہیں، ایک اکنامک ٹرانزیکشن ایک پورا اس کا حصہ ہوتی ہے، اکنامک ادھر سے ادھر جاتی ہے، جو معاش ہے وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہدایات ہیں. اسی طرح سے انسان اور انسان مل کر کے جب ایک سیاسی حیت لیتے ہیں، سیاسی شکل اختیار کرتے ہیں، ان کی زندگی کو پولیٹکس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ میں قرآن کی کیا ہدایت ہے. یہ وہ پارٹ ہے، اگر آپ غور کریں ریسنٹ ہسٹری میں، جس کو انسان جو ہے جس میں غوطہ کھاتا رہا ہے، یا تو وہ اس ایکسٹریم پہ پہنچا ہے یا کسی دوسری ایکسٹریم پہ پہنچ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کی رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ اس نے جو ہے انسانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اور زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا کلیکٹیو ہو، اس کو مکمل رہنمائی دی ہے، الٹیمیٹ رہنمائی دی ہے، ہدایت دی ہے. وہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے. پھر یہ کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی یہ رحمت بن جاتی ہے، یہ مومنین کے لیے رحمت بن جاتی ہے. پھر آگے ہی اللہ تعالیٰ اس ہی آیت کے اندر فرماتا ہے کہ آپ خوشیاں مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی ان لوگوں سے کہو کہ اس کا فضل اور اس کی مہربانی کے ذریعے سے اس کو، انسانوں کو یہ ہدایت ملی ہے، یہ قرآن ملا ہے، لہٰذا خوشیاں مناؤ. تمہیں تو فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں منانی چاہیے. یہی خوشی کی جو ہدایت ہے، یہ جو خوشی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہی وہ بات ہے جو کہ ہمیں عید کی شکل میں اور رمضان کی شکل میں نظر آتی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم عید جب مناتے ہیں تو ہم مسلمان خود یہ نہیں جانتے کہ وہ کیوں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی اسی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ چونکہ انسانوں کو اتنی بڑی چیز حاصل ہوئی ہے اس مہینے کے اندر، لہٰذا اس مہینے کی بھی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اس مہینے کے آخر میں جبکہ یہ قرآن نازل ہو چکا پورا، تو آپ کو خوشیاں منانی چاہیے، ایک دوسرے کو میٹھا کھلانا چاہیے. وہی خوشی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے، فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ. پھر یہ کہ دنیا کے اندر جو بھی انسان اکٹھا کرتا ہے، تھوڑے سے اس انٹروڈکشن سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسانوں کے لیے، بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے قرآن کی شکل میں جو کہ انسانوں کو ملا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو چیزیں بھی آپ اکٹھی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے یہ قرآن بہتر ہے. ہوا خیر مما یجمعون. دنیا کے اندر جو مال و دولت، جو اسٹیٹس، اور جو کسی بھی اینٹیک شکل میں کوئی پیس آپ رکھتے ہیں، کوئی بلڈنگز بناتے ہیں، جو کچھ بھی آپ اکٹھا کرتے ہیں، ان تمام سے بہتر یہ دولت ہے، یہ نعمت ہے جو کچھ بھی انسان اکٹھی کرتا ہے. اگلی اہم بات یہ ہے کہ اس نعمت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد انسان اگر کسی اور چیز کی تمنا کرے اور اسی حسرت میں زندگی گزارتا رہے، تو اس نے قرآن کی در حقیقت توہین کی. وہ قرآن کے اس مرتبہ کو نہیں سمجھ سکا، وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھے تو اتنی بڑی چیز مل گئی تھی، باقی سب کے ساتھ تو میں کمپرومائز بھی کر لیتا، کوئی بات نہیں تھی. پھر اگلی اہم بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم تمام لوگ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیشہ اس پر غور کرتے رہتے ہیں کہ آخر ہمارے اوپر اٹھنے کا کیا نقطہ ہے، ہمارے اپلفٹمنٹ کا کیا طریقہ ہے، وہ کیا نقطہ ہے جس سے ہم اپلفٹ ہو سکتے ہیں، یا وہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم نیچے بھی جا سکتے ہیں، ڈاؤن فال ہو سکتا ہے ہمارا. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر اور اللہ تعالیٰ پر
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اور صحابہ اکرام کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچائی. بالکل ون لائنر ایک بات ہے. اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور اگر ہمارا جو تمام چیزیں ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں اس پر ایمان ہے تو کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج بخشے گا اور اسی کے ذریعے سے زوال پذیر کر دے گا, ڈاؤن فال ان کا آئے گا جبکہ وہ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ واحد نقطہ ہے جو کہ ڈاؤن فال اور اپلفٹمنٹ کے لیے کافی ہے اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے اور لیا جائے. اس کی ترقی, مسلمانوں کی ترقی, تمام انسانوں کی ترقی اسی کتاب سے وابستہ ہے. پھر یہ کہ دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے, بہترین شخص یہ نہیں کہ بہتر ہے اور بھی بہت بہتر ہے, بہترین شخص تم میں وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو کہ اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اگلی امپورٹنٹ اور بنیادی بات قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں وہ کرامات یا وہ جس طرح سے دوسرے نبیوں کو وہ جادو کی یا اس طرح کی کرامات دی گئیں جس کی بنیاد پر انہوں نے چیلنج کیا اور یہ کہا کہ آئیے اور دیکھیے. اب اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, صالح علیہ السلام کو, تمام انبیاء کو دیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کی گئی کہ آپ کو کیا معجزہ دیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معجزہ قرآن ہے. کیونکہ انسانیت جو ہے اس کا جو کانشیس لیول ہے وہ اس پوائنٹ پر آ چکا تھا کہ وہ ان معجزات میں سے زیادہ لاجکس پہ بات کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ میننگ کے اعتبار سے دیا گیا. یعنی یہ کہ اس کلام کو آپ پڑھیے, اس کلام میں عرب کے اس موقع پر بھی جہاں پر یہ کلام نازل ہو رہا تھا وہاں پر بھی کلام کا, لینگویج کا بہت زور پایا جاتا تھا. شعراء ہوتے تھے, بڑی بڑی لینگویج کے ماہرین ہوتے تھے. ایسے میں قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہلوایا کہ ان سے کہو کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ایک قرآن اس کی جیسی کتاب لا کر کے دکھاؤ. قرآن تو چھوڑیے, کچھ آیات ہی بنا کر کے دکھا دو. پھر یہ کہ یہ معجزہ اس معنی میں بھی ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں تمام دنیا نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ جو انقلاب, جو تبدیلی اس قرآن کی بنیاد پر انسانوں کے اندر آئی ہے, انسانوں کی اس دنیا میں آئی ہے, وہ کسی کتاب کی بنیاد پر یا کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں آئی ہے. اس معنی میں بھی یہ قرآن معجزہ ہے. یہ کچھ اہم باتیں تھیں اور بنیادی باتیں تھیں جو قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے ہمارے سامنے رہنی چاہیے. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عظمت قرآن کے حوالے سے ایک حدیث ہمارے سامنے بہت اہم ملتی ہے. یہ یوں سمجھیے کہ یہ رمضان سے پہلے کا تحفہ ہے ہم تمام حضرات کے لیے. اس حدیث کے اندر 19 باتیں ہیں اور میں نے ہمت کر کے وہ 19 کی 19 باتیں یہاں پر درج کر دی ہیں. تو آپ کا بھی میں اس میں حصہ چاہوں گا کہ آپ ان 19 کو تمام کو غور سے دیکھیں اور جو رہ جائے اس کو بعد میں بھی آپ پڑھیں اور اس حدیث کو نہ صرف پڑھیں بلکہ یاد کریں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وقت ہے, امیر المومنین ہے, یعنی ان کی خلافت کا وقت ہے اور کچھ لوگ جو ہے بیٹھ کر کے کچھ گپ شپ کر رہے ہیں. تو حضرت علی سے آ کر کے فرماتے ہیں ایک صحابی کہ اے امیر المومنین کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو ہیں اس لایانی باتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آگاہ رہو, مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا انہا ستکون فتنہ, ایک روز بہت بڑا فتنہ ہوگا, وہ بہت قریب ایک بڑا فتنہ ہونے والا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان قریب ایک بڑا فتنہ ہوگا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر کے اپروچ دیکھیے
صحابہ اکرام کی کیا اپروچ تھی اور ہماری کیا اپروچ ہے. وہ سیدھا انہوں نے یہ سب سوالات نہیں کیے کہ کہاں سے آئے گا, کون برپا کرے گا, کیسے ہوگا, کیا. انہوں نے سیدھا پوچھا اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے. مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے, ایگزٹ بتائیے, وے آؤٹ بتائیے. اور ایک ہی جیسا سوال کیا گیا تھا ویسے ہی اسی طریقے کا جواب. قال کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب ہے, اس سے بچنے کا راستہ. یہ میں ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں, قرآن مجید کی آیات, اور تمام حدیث بار بار ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ تمام فتنوں سے, تمام فسادات سے, تمام کیوس سے اگر بچا سکتی ہے تو یہ کتاب. لیکن المیہ یہ ہے, ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اسی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں. آگے اس حدیث میں اس آنسر کو دے دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ کتاب ہے کیا. تو میں کوئکلی اس سے گو تھرو ہوتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے اس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں موجود ہیں اور تم سے بعد کی بھی لوگوں کی بھی خبریں موجود ہیں. تم سے پہلے جن جن لوگوں نے اس کتاب کو ٹھکرایا سوری اللہ کی کتاب کو ٹھکرایا, ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, اور جنہوں نے اس کو اپنایا ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, ان کو کیا کچھ انعامات ملے, ان تمام خبریں اس کے اندر موجود ہیں. اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہیں اس کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ جو تم لڑتے بھڑتے رہتے ہو اور ہزار طرح کے لڑائیاں تمہارے بیچ میں ہیں, اگر تم ان کو مٹانا چاہتے ہو تو اس کتاب کی طرف آنا ہوگا, ورنہ کوئی علاج اس کا نہیں ہے. آپ تمام کتنی ہی اتحاد پر, یونٹی پر تقریر کرتے رہنا, آپ جب تک امت کی بڑی تعداد کو, اچھی خاصی تعداد کو قرآن مجید سے روشناس نہیں کرائیں گے, قرآن مجید کے قریب نہیں لائیں گے, ان کے درمیان جو اختلاف ہے, جو لڑائیاں ہیں, وہ ختم نہیں ہو سکتی. پھر اگلی بات یہ فرمائی گئی, والفصل لیس بالہزل, یہ فیصلہ کن کلام ہے, یہ کوئی ہزل نہیں ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے گا, اس کو اون کیا جائے گا, اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا, اور اس کے چھوڑ کر کے گزاری جائے گی تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی ہے, کوئی بات نہیں ہے, قرآن پہ توجہ نہیں دیں گے, زندگی نہیں گزاریں گے, اس کے لیے کوئی زندگی نہیں لگائیں گے, وقت فارغ نہیں کریں گے, رمضان بھی آ کر کے گزر جائے گا ایسی جس مہینے میں یہ کتاب آئی ہے, تو بس نتیجے برابر ہی ہوں گے. نہیں, یہ ڈیسیزیو کلام ہے, فیصلہ کن کلام ہے. ایک ایک بات پر آپ غور کریے. اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو زوراور سمجھتے ہوئے, من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زوراور زبردست سمجھتے ہوئے اس کتاب سے اعراض کرے گا, اس سے منہ موڑے گا, پیٹ دکھائے گا, اللہ اسے پیس کے رکھ دے گا, کرش کر دے گا. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اس اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے. جب ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں اور اتنی یہ سنگین بات ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس اعراض کا کرنے کا مطلب کیا ہے تھوڑا سا اس پر مزید وضاحت ہونی چاہیے. اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ یہ آئے گا. اگلی بات یہ فرمائی اور بہت اہم ہے, آپ ذرا دھیان دیجئے اس پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اس کے علاوہ یعنی اس کتاب کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا, اللہ اسے لازماً گمراہ کر دے گا. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ, اللہ اسے لازماً گمراہ کر کے چھوڑے گا. جو اس کتاب کے علاوہ کسی پیر صاحب سے ہدایت, کسی دوسری کتاب سے ہدایت اور دنیا کی کسی بھی شے سے ہدایت چاہے گا, اللہ اسے لازماً گمراہ کر دے گا. پھر تین باتیں یہ وہ ہیں جو قرآن مجید کے اندر بھی آئی ہیں اور حدیث کے اندر بھی. اس سے پہلے بھی کچھ باتیں قرآن مجید کے اندر کی آیات کے اندر بھی یہ ملتی ہیں, لیکن اس حدیث میں یہ تمام جمع کر دی گئی ہیں. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ, اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا مومن کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب سوچئے کہ اگر یہ مضبوط رسی اگر کوئی پکڑ لے تو اس کی گمراہی کا اس کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ وہ بالکل ایسے ہے جو گائیڈڈ بائی اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اس نے پکڑی ہوئی ہے. یہ حکمت سے بھرپور ذکر ہے, یہی سیدھا راستہ ہے.
پھر آگے حدیث کہتی ہے کہ اس کو اگر اختیار کر لیا جائے تو انسان نفسانی خواہشات کا غلام نہیں رہ سکتا. جو نفسانی خواہشات ہے جس کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے اس کا غلام نہیں رہ سکتا. پھر اس کی موجودگی میں موسٹ آف دی افیئرس میں موسٹ آف دی لائف افیئرس جو ہیں ان میں تو اختلاف نہیں ہوگا. اکا دکا کچھ رہ جائیں گے جن کی اہمیت کوئی بنیاد کی نہیں ہوگی بلکہ کچھ سطحی معاملات ہوں گے, وہ رہ جائیں گے تو کوئی معاملہ نہیں. لیکن یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے, ڈفرینس آف اوپینینز بہت زیادہ ہے, اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ موجود نہیں ہے انسانوں کی اور خصوصی طور پر مسلمانوں کی زندگی میں. علماء اس سے کبھی سیراب نہیں ہوں گے, کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی اب تو ہم نے لے لیا اس سے بہت کچھ, جتنا ہم نے لینا تھا وہ لے چکا. تقوی والے کبھی اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں کریں گے کہ اب کتنا پڑھیں اس کتاب کو, ایک کتاب کو کتنی اچھی کتاب ہو, ایک مرتبہ دو مرتبہ کتنا پڑھیں, اس کتاب کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہے. پھر ذکر و تلاوت جتنا بھی کریں آپ اس کو, اس کی کثرت سے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. اس کا انوکھا پن کبھی ختم نہیں ہوتا, کبھی فنا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو فوراً پکار اٹھے, انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک بہترین ایک انوکھا اور ایک عجب قرآن سنا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے. اب تین باتیں جو آخر کی ہیں اس کی سمجھ لیجیے کرکس ہے پوری حدیث کا. جس نے اس کتاب سے کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. کیا یہ معیار ہے ہمارا کہ کوئی انسان اگر قرآن سے بات کہے, قرآن کی دلیل سے اور ریفرنس سے بات کہے, تو ہم اس کو ٹاپ پر رکھیں اور پیر صاحب کو اور دانشور کو اور فلاں کو جو ہے ان کی بات نیچے رہے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس کتاب سے کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. جس نے اس سے فیصلہ کیا, فمن عدل بھی, اس نے انصاف کیا. جس نے اس پر عمل کیا, ومن عمل بھی, وہ اجر کا مستحق ہوا, اس کا اجر پکا ہو گیا. اور کاش یہ بات جو آخری بات ہے یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے, ہم اس کو سمجھ جائیں. دنیا کے اندر تمام طرح کی دعوتیں موجود ہیں. اپنی قوم کی طرف دعوت ہے, جماعت کی طرف دعوت ہے, فرقے کی طرف دعوت ہے, اپنے اسٹیٹس کی طرف دعوت ہے, اپنے علاقے کی طرف دعوت ہے. ہزاروں کالز ہیں دنیا کے اندر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, جس نے اس کتاب کی طرف دعوت دی اس نے در حقیقت سیدھے راستے کی طرف دعوت دی. اگرچہ یہ بات ہم سمجھ گئے ہیں اور یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے, رمضان بھی ہمارے سامنے ہے, اور ہمارے دل میں اگر یہ بات بیٹھ گئی ہے تو ہم اس بات کے لیے عہد کریں, تہیہ کریں کہ انشاءاللہ یہ جو رمضان ہے اس کو بالکل الگ بنائیں گے, اور یہ جو کتاب اس میں نازل ہوئی تھی اس کتاب کے ساتھ جو حق ادا کرنا ہے اس کو حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو چمٹ جائیں گے, اس کے ساتھ جو تعلق پیدا کرنے والی بات ہے وہ ہم کریں گے. اگر ہم نہیں کرتے ہیں اور وہی اعراض کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, میں نے ابھی آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے, منہ موڑ لینے کا مطلب کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا. کیا آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نمازیں تو جاتے ہو اللہ کے حکم کی وجہ سے, اس قرآن کے حکم کی وجہ سے, نمازیں بھی پڑھتے ہو, دوسری عبادات بھی کرتے ہو اور چند دوسری چیزیں بھی کر لیتے ہو, لیکن شادی بیاہ میں کیا کرتے ہو, معاملات میں کیا کرتے ہو, زندگی میں جو آپ کی ترجیحات ہیں, پریورٹیز ہیں, وہ کس بنیاد پہ بناتے ہو؟ زندگی کا جو پورا اسٹرکچر ہے وہ تو قرآن سے آزاد ہے, چند چیزوں میں قرآن کی پیروی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے سے انکار کرتے ہو. اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی بتا دی. اس کی سزا یہ ہے کہ فمن اعرض عن ذکری, جس نے میرے ایکسکیوز می میری جو پی پی ٹی ہے وہ تھوڑا آگے پلے ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس ذکر سے, میرے ذکر فمن اعرض عن ذکری, اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرتے ہو, یعنی میرے قرآن سے اعراض کرتے ہو, میری کتاب سے, تو تمہاری دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. تم اپنے آپ کو بند محسوس کرو گے, کھلا محسوس نہیں کرو گے, اور قیامت کے روز اندھا اٹھایا جائے گا. پھر وہ شخص پوچھے گا
کہ اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا, مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسی طرح سے تو نے میری کتاب سے آنکھیں بند کر رکھی تھی. محترم خواتین و حضرات, اگر ہمیں اس بڑی سزا سے بچنا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی اپلفٹ ہونا ہے, جیسا کہ حدیث کے حوالے سے پیچھے بات آئی کہ دنیا کی زندگی میں بھی اگر ترقی ہو سکتی ہے تو صرف اسی کتاب کے ذریعے سے, اور آخرت میں بھی اگر ہم سرخ رو ہو سکتے ہیں, اللہ کی خوشنودی کو پہنچ سکتے ہیں, تو بھی اس کتاب سے. تو آئیے اس کتاب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں 5 باتیں ہیں جو کہ عملی طور پر ہمیں کرنی ہے. نمبر 1 یہ کہ ایمان لائیں اس پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہو اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لیا ہو. تو ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اس کو پڑھیں جیسا پڑھنے کا حق ہے, اس کو سمجھیں جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, لا خیر فی قرۃ لیس فیہا تدبر. جو اس قرآن کو پڑھتے ہوئے اس قرأت کو کرتے ہوئے نہ سمجھے اس کو, اس قرأت میں کوئی خیر نہیں, کوئی بھلائی نہیں, کوئی نفع نہیں. لا خیر, کوئی خیر نہیں اس قرآن کے پڑھنے میں جس میں سمجھ نہ ہو, غور و تدبر نہ ہو. پھر یہ کہ سمجھ لیا عمل نہ کرے. اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس علم سے کوئی فائدہ نہیں جو اس کو نافع نہ کر سکے, اس کو عمل پہ نہ ابھار سکے. اور آخری بات یہ کہ جو بات حدیث کے حوالے سے بھی آئی کہ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, اس کتاب کی طرف ہی صرف ہم دعوت دیں, اسی کے لیے اپنی زندگی لگائیں, اسی کو ان 5 کاموں کو کرنے کے لیے زندگی لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس قرآن حکیم کا حق ادا ہوگا. اس دنیا کی زندگی سے بھی تنگی دور ہوگی, اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم سرخ رو ہوں گے, اپلفٹ ہوں گے, جیسا کہ ہم سے قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے, اور آخرت کی زندگی بھی ہماری سرخ رو ہو سکے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو باتیں یہاں آئی ہیں ان پر ہمیں مزید غور کرنے, مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ لوگ اس موضوع کے حوالے سے جو سوالات ہو وہ رکھ سکتے ہیں, بات ڈسکس کر سکتے ہیں. شعیب صاحب مجھے لگتا ہے کہ شاید جوائن نہیں کر پائیں, وہ اگر یا بیچ میں آ کر کے کوآرڈینیٹ کریں, ان سے گزارش کروں گا. میں موجود ہوں, سب میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے, ٹیکنیکل پرابلم تھی, کافی دیر میں جوائن کرتا ہوں. جی جی, آواز تھوڑی سی آپ کی بریک ہو رہی ہے. ہاں وہ برابر جو ہے ادھر سگنل ویک ہے. تو جزاک اچھا اللہ اچھا, ہمارے عظیم بھائی نے جو پریزنٹیشن دی ہے, اگر ہمارے آپ کا سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. شعیب بھائی کی آواز بریک ہو رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی سوال ہو اس پریزنٹیشن پر تو کر سکتے ہیں. چیٹ میں جو صاحبان بھی سوال کرنا چاہتے جی ہیں. السلام علیکم عظیم بھائی, میرا ایک سوال تھا. جی جی ہیلو پلیز. عظیم بھائی, بلال بھائی جی سوال کریں بلال بھائی پلیز. میرا ایک سوال تھا, یہ پڑھنا اور سمجھنا کو تھوڑا سا واضح کر دیجئے, کیونکہ اگر ہم عرب کو لیں تو ان کے لیے تو پڑھنا اور سمجھنا ایک ہی بات ہے. پھر جی جزاک تو اس کو اللہ. تھوڑا سا واضح کرتے ہیں, پڑھنا اور سمجھنا. سوال کے ذریعے سے یہ بات آ جائے گی جو وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی ہے. تو اسی لیے ان باتوں کو دونوں کو الگ لکھا گیا ہے. جب یہ عربس پر نازل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے سمجھنا اور پڑھنا ایک ہی بات تھی, لیکن ہمارے لیے ایک یہ کام ایڈ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قرأت, اس کو پڑھیں, اس کو الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو. اس کے حوالے سے بھی حدیث کے اندر بات آتی ہے کہ آپ جب قرآن کو پڑھیں تو اس کی الفاظ کی ادائیگی, اس کا تلفظ, ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کی کوشش کریں. پھر یہ کہ چونکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے تو اس میں 2 باتیں ہیں. نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ
ہمیں جس طرح سے ہم اور لینگویجز سیکھتے ہیں صرف قرآن کے سمجھنے کی خاطر، ہم عربک زبان کو بھی سیکھیں تاکہ ہم قرآن مجید کو اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں. اور ظاہر ہے کہ یہ وقت درکار ہے اس کے اندر، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آج شروع کریں گے کل آ جائے گی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ علماء نے ہمارے لیے ترجمہ کر دیا ہے، ٹرانسلیشن ہمارا ہر زبان میں موجود ہے، تو اس ترجمے سے ہم اس کو پڑھیں تاکہ ہمیں وہ سمجھ میں آئے. سمجھنے کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ جو بھی ترجمہ آپ کو جس لینگویج میں بھی سمجھ میں آتا ہو اس کو آپ سمجھ کر کے پڑھیں اسے. جی میرا جواب پورا ہو گیا، امید کرتا ہوں کہ اس میں بات آ گئی ہے. جی پڑھنا اور سمجھنا پہ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی 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 بات جی سوال ہے آپ کا؟ پڑھنے نہیں میں بس بلال بھائی کے جو سوال ہے اس کے لیے. جی عمر بھائی بتائیں. جی پڑھنا اور سمجھنا میں یہ کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو بنا اپنے مطلب اپنی آنکھوں سے یا اپنے طریقے سے بنا پڑھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے لوگوں نے پڑھ لیا اور انہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سے ہمارے سمجھ میں آ جائے گا. حالانکہ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے، جب تک خود کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. تو ہم لوگ جو ہے ایمان لانے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے تیسری اسٹیج پہ چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خالی سمجھنے کا. اب ایمان لے آئے، اب ٹھیک ہے سمجھنا ہے، جبکہ ابھی خود پڑھنا بھی ہے پہلے، اس کے بعد آپ کے جو سمجھ میں آئے گا وہ اصل سمجھنا ہوگا. جزاک اللہ. ایک سوال جو ہے وہ اور آیا ہے، کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ اب قرآن کا ترجمہ یہ سکھایا جائے تاکہ لوگ بہتر سمجھیں؟ عظیم بھائی اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے ذرا. جی اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی ہے، چیٹ کو آپ دیکھتے رہیں. تو اصل میں شاید پرسنل میرے پاس بھی آیا، وہ میرے پاس آیا، ٹھیک ہے اس سوال کو میں لے لوں گا. تو یہ سوال کہ وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی سکھایا جائے، تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی آواز بریک ہو رہی ہے. بالکل. جی آ رہی ہے میری آواز اب؟ ہلو، کیا میری آواز نہیں آ پا رہی ہے؟ نہیں عظیم بھائی آ رہی ہے، بتائیں. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ جب ترجمہ مثال کے طور پر اردو میں ہے اور اردو میں لوگ جانتے نہیں ہیں، اردو نہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو بہرحال آپ کو اس میں بھی سمجھانا پڑے گا. اس کے علاوہ سب سے بڑی جو ہمارے لیے کام پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم یہ بتائیں کہ آپ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں. مطلب یہ ایک ہمارے لیے ایکسٹرا کام پیدا ہو گیا ہے یہاں پر. بالکل یہ بات درست ہے کہ لوگوں کو جو ہے ترجمے ہی کی طرف ہم راغب کر دیں اور وہ ترجمہ ہی پڑھنا شروع کر دیں، یہ بڑا کام ہو جائے گا. اور جو میں نے وہ عربک والی بات کہی تھی وہ بہرحال وہ جو لوگ بھی کر سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہو، وقت دیا ہو، اس کو ضرور لگانا چاہیے اور عربک زبان بھی سیکھنی چاہیے. تو اصل بات یہی ہے کہ قرآن مجید کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائیں، ان کو ترجمے کی طرف راغب کریں کہ جو بھی زبان میں وہ ترجمہ پڑھ سکتے ہوں، وہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو ایک ماحول پیدا کریں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ کوئی اجتماعی ماحول بنا لیں جس میں سمجھنے سمجھانے کی محفل ہو. لیکن کسی بھی حال میں اگرچہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کو بنا سمجھے چارے کار نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس کو ہر حال میں سمجھنا ہی پڑے گا. جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے. پڑھنے اور سمجھنے سے متعلق ایک بات یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ پڑھنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اور یہ عرب کے لیے بھی اتنی ضروری ہے اور نان عرب کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. کسی بھی کتاب کو جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو اس کے الفاظ کی ادائیگی، پروننسیشن جو ہے اس پر ہم کام کرتے ہیں باقاعدہ. اور سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے الفاظ کے اندر جو میننگ چھپے ہوئے ہیں ان کو تلاش کیا جائے، ان پر غور کیا جائے اور اس سے جو مطلوب ہے اس چیز کو حاصل کیا جائے. تو پڑھنا اور سمجھنا یہ دو ہمیشہ سے الگ باتیں رہی ہیں، عربوں کے لیے بھی اور نان عرب کے لیے بھی. اسی لیے قرأت کا بھی لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہے اور تلاوت کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے. تلاوت کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، اور قرأت کا مطلب ہوتا ہے پڑھ لینا.
تو حالانکہ قرأت میں بھی سمجھنے کا پہلو شامل ہے، لیکن اس میں الفاظ کی ادائیگی اور اس کا پروننسیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جبکہ تلاوت میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا یعنی اس کو فالو کرنا کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے۔ یہ واجد بھائی کا ایک سوال آیا ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کو جی عظیم بھائی پڑھ پا رہے ہیں آپ؟ واجد بھائی کا سوال دیکھ لیجیے، قرآن کے نہیں متعلق واجد بات بھائی کرتے ہیں تو قرآن کو آپ اسی سے آپ سیکھ پڑھ سکتے دیجئے، ہیں وہ جو عالم ہے۔ میں نے پڑھ دیا ہے کہ ان کا سوال یہ ہے میں کہ سمجھ قرآن کو اسی سے سیکھ سکتے ہیں جو عالم ہے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو اس پر آپ جی 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 یہ میرے پاس بھی ایک سوال آیا ہے کسی اور صاحب کی طرف سے کہ قرآن اسی سے سیکھ سکتے ہیں جو عالم ہے، تو یہ بہت اہم سوال ہے، اور جبکہ ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ میری سلائیڈ دیکھیں اور قرآن کی جو میں نے آیت کوٹ کی تھی اس کو دیکھیں شروع میں ہی، تو ایک بات وہاں پر واضح تھی کہ یہ کتاب نصیحت اور ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ایک بات بالکل اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بالکل یہ بات، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نصیحت اور ہدایت کے لیے بالکل آسان کتاب ہے۔ خود قرآن مجید میں ایک ہی سورہ کے اندر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پوچھ رہا ہے کہ تم میں سے ہے کوئی لینے والا؟ تو جو بات اب یہ بات آتی ہے کہ یہ عالم ہی کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے، تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کے 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو کہ اصل میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جب آپ قرآن پڑھو گے، اس سے مسائل اخذ کرنے کی کوشش کرو گے، اس سے فتویٰ دینے کی کوشش کرو گے تو غلط دے دو گے۔ تو ان کی بات سے ہمیں اتفاق ہے۔ جو لوگ مفتی ہیں، جو لوگ اس میں جو ایکسپرٹس ہیں، جو اس میں وقت لگاتے ہیں، وہی انہی کو فتویٰ دینا چاہیے، انہی کو طلاق کے مسائل اور دوسرے تمام مسائل حدیث اور فقہ اور قرآن کو سامنے رکھ کر کے اخذ کر کے عوام کو بتانی چاہیے۔ لیکن قرآن کا جو مدعا ہے، جو تیسرا پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، وہ نصیحت اور ہدایت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے جہاں بھی رہنے والے ہوں وہ، یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، تمام انسانوں کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی بھی زبان ان کی ہو۔ تو اس میں نہ ہمیں کسی کی بات ماننی چاہیے اور نہ ہی ہمیں اس میں کسی شک میں پڑنا چاہیے۔ قرآن مجید خود اور احادیث کے اندر، جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے بارے میں بھی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ لا خیر فی قرۃ، اس قرۃ میں کوئی فائدہ ہی نہیں جس میں تم غور و فکر نہ کر پا رہے ہو، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ان تمام احادیث اور قرآن مجید کی جو تعلیمات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نصیحت اور ہدایت کے لیے کتاب بالکل آسان ہے۔ ہر انسان، اس کی جو بھی تعلیمی لیول ہو، اس کی جو بھی انڈرسٹینڈنگ لیول ہو، اس سے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی ہے۔ واجد بھائی نے یہ لکھا ہے کہ ان کو کنوینس کیسے کیا جائے، تو بہرحال ان کو سمجھایا ہی جائے، قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے ان کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، اور اس کے علاوہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ بتانا اور سمجھانا ہی ہمارا کام ہے، اور کوشش کرتے رہنا ہی ہمارا کام ہے، محبت سے، پیار سے بتانا ہی ہماری ضرورت ہے۔ السلام علیکم کوئی اور حضرت۔ سوال کسی؟ اچھا پہلے آپ کر لیجیے، میں بعد میں کر لیتا ہوں، کسی اور کی آواز آئی۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو تمام مفسرین کی کتاب پڑھ کر کے، خود سمجھ کر کے بیان کرنے میں آواز بریک ہو رہی ہے صاحب کی۔ آپ عفران بھائی آپ سوال کر لیجیے ادھر۔ ہاں آواز صاف نہیں آ رہی عظیم بھائی۔ مجیب صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ غفران بھائی آپ سوال کر لیں، میرے خیال سے ان کا نیٹ ورک پرابلم چل رہی ہے شاید۔ جی السلام علیکم عظیم بھائی، آپ ایک سلائیڈ پہ ایک پوائنٹ تھا
جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت لی وہ گمراہ ہو گیا. جی جی یہ ہے ہاں، پوائنٹ پوائنٹ نمبر نمبر 7. 7. جی جی، آپ نے اس کو بتاتے وقت یہ بتایا کہ اگر کسی نے کسی اور کتاب سے ہدایت لی یا کسی پیر صاحب سے ہدایت لی تو وہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے. تو اس جی میں عام طور پہ یہ سمجھ ہے کہ پیر صاحب جو ہے لائک اے ٹیچر، تو کوئی بھی انسان اگر ٹیچر سے جا کر کے کچھ پوچھتا ہے قرآن کے بارے میں کہ مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی ہے یا پھر یہ جی موضوع کیسا ہے قرآن میں، تو وہاں سے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا یہ ہدایت نہیں ہے؟ اور اگر وہ قرآن کے بیس پہ ہدایت دی جا رہی ہے تو کیا وہ اس سے بھی گمراہ ہو جائے گا؟ یہ بات اس کے متعلق نہیں نہیں کہی گئی ہے، یا پھر اس کے متعلق کہی گئی ہے کہ کسی بھی سو کالڈ ٹیچر نے، جو کہ ٹیچر تو ہے لیکن حدیث اور قرآن کا حوالہ دیے بنا اپنی بنائی گئی باتوں کو اپنے شاگردوں پہ تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ان کی طرف ہے؟ بالکل اسی طرف ہے جو آپ نے دوسری بات کہی ہے. بہرحال دنیا کی کوئی بھی چیز سیکھنے اور سمجھنے کے لیے دوسری تمام کتابوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایکسٹریم کنڈیشن بھی مان لیں، یوں تو الحمدللہ علماء موجود ہیں، ان سے استفادہ بھی ہم کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے، اس معنی میں یہ بات نہیں ہے. بلکہ قرآن کے مقابلے میں جب کوئی بات آئے، مثال کے طور پر قرآن ایک طرف ہے اور ایک دوسری کتاب ایک طرف ہے، آپ قرآن کو چھوڑ کر کے اس کتاب پر ہی ساری ہدایت کا دار و مدار رکھتے ہیں. وہ کتاب بہت اچھی ہو سکتی ہے، بہت اچھے عالم کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور ان کی ریسپیکٹ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھنے لگیں قولی طور پر یا عملی طور پر کہ اس کتاب کو چھوڑ کر کے یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے ہدایت صرف اس سے ہی لی جا سکتی ہے، وہاں یہ بات فٹ ہوتی ہے. جو مثال آپ نے دی اس کے اندر وہ بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری والی بات کہ وہ صاحب جو بات بتا رہے ہیں، اگر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے اور اس وجہ سے میں آپ کو یہ واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، وہ موسٹ ویلکم ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وہ قرآن کی بات ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اگر کہیں جا کر کے اختلاف ہوتا ہے تو وہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں، وہ پیر صاحب یا وہ عالم یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہو کہ میری بات یہ ہے قرآن سے نہیں ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ دوسرے عالم سے رجوع کر سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی آخری بات ہے. اگر بات اس جی طرح سے ہے تو پھر وہ بات آتی ہے. اور آپ اگر مطلب مزاج دیکھیں تمام لوگوں کا، تو وہ مزاج یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ جو ہے وہ ہدایت، ایمان تو رکھتے ہیں کہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن عملی طور پر ہم جو ہے اس قرآن سے، اس کتاب سے ہدایت کے معاملے میں بہت دور ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمارے بیچ میں کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن سے ڈائریکٹ ہدایت نہیں لے پاتے. تو کوئی بھی عالم، جی کوئی بھی صاحب، کوئی بھی دانشور جب ہمیں قرآن سے جوڑتے ہیں تو وہ جو ہے ہماری نظروں میں بہت ریسپیکٹڈ ہیں، اور ان کی جو بھی وہ جس طرح سے بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، ان کی خدمات ہیں، وہ بالکل ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. جی جی، بہت شکریہ. مطلب دونوں اگر اپوزٹ بات کر رہے ہیں تب ہم اس بات کو رکھیں گے کہ جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت لینے کی کوشش کی تو 100% ہی ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، بلکہ بالکل. میں تو یہ اب سمجھ رہا ہوں کہ وہ جائے گا ہی، کیونکہ وہ قرآن کی ہدایت سے پرے ہے. جی 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 بالکل یہی بات اچھا، کہی ہے. ایک اللہ استاد ایک گمراہ کرے. سوال جو ہے وہ میری طرف پیسٹ ہو گیا تھا پرائیویٹ چیٹ پہ، وہ میں نے آپ کو کاپی پیسٹ کر دیا ہے، پلیز اس کو دیکھ لیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم وعلیکم السلام بھائی، السلام بھائی. سوال دیکھ لیں. عظیم بھائی، سوال قرآن دیکھ. کریم میں نفاق کے لیے کیا علاج ہے؟ جی آواز کلیئر تو نہیں ہوئی، ذرا دوبارہ بتائیں. نہیں، وہ مجھے آواز شعیب آ بھائی، گئی ہے. قرآن کریم اچھا جی عظیم بھائی بتائیے. جی جی، وہ اصل میں نفاق کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا علاج بتایا گیا ہے اس کی طرف بات کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے، اگر وقت رہے گا تو انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے. ورنہ نفاق کے موضوع پر ہماری ایک الگ سے پریزنٹیشن بھی ہوئی تھی، آگے بھی انشاءاللہ ہو سکتی ہے، اس میں اس کو کور کر لیا جائے گا. ایک سوال آیا ہے کہ ٹھیک ہے اکثر جو انشاءاللہ. لوگ قرآن کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ پرانی کتابوں کو ترمیم کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ دی اور وہ سیلف کلیمڈ پروفٹ ہیں. اس بات پر روشنی ڈالیں. تو اس میں تین باتیں ہو سکتی ہیں.
بلکہ بات دو بھی ہو سکتی ہیں، آپ دو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات سب سے پہلی سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کتاب، یہ اس بات کو 100% ثابت کرنا لاجکس کی بنیاد پر، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہر انسان جب اس کتاب کو ٹیسٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کو پھر آواز آتی ہے، اندر سے اس کی آواز آتی ہے، کیونکہ یہ کتاب وہیں سے آئی ہے جہاں سے اس کی روح آئی ہے، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، اسی خدا کی طرف سے آئی ہے جس خدا نے اس کو بنایا ہے۔ تو سب سے بڑی دلیل تو اس کے خود کے اندر ہے کہ یہ کتاب کو اگر وہ پڑھے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن فار دی سیک آف آرگومنٹ اور لاجکس دینے کی وجہ سے بھی، اور اس کی بنیاد پر بھی، ہم دوسری کئی باتیں بول سکتے ہیں، جس میں سے دو باتیں میں نے بھی رکھی تھی اپنی پریزنٹیشن میں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ جب یہی اعتراض وہاں پر کیا جا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے، یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، یا یہ یہودی اور نصرانی یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری کتابوں سے کچھ انہوں نے کاپی پیسٹ کر کے اس معاملے کو کیا ہوا ہے، اس کتاب بنا رہے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ بات کہلوائی کہ ان سے یہ پوچھو کہ اگر یہ کتاب، یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی نے خود نے گھڑ لی ہے، تو ان سے کہو کہ اس جیسی کوئی کتاب لا کے بنا کے دکھاؤ، کوئی 2 آیات ہی بنا کر کے دکھا دو۔ یہ چیلنج کیا گیا اور کئی مرتبہ کیا گیا قرآن مجید میں، لیکن تب سے لے کے آج تک کیا انسانوں کے پاس جو انسان کا دماغ اتنی اوپر پہنچ گیا ہے، اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ وہ اس کی چند آیات اس جیسی بنا کے لا کے دکھا دے؟ یہ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے۔ پھر دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ اس کتاب کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی مدت کے اندر وہ معاشرہ جس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خرابیاں پائی جاتی تھی، وہ معاشرہ یکسر بدل گیا۔ پوری دنیا جو ہے اس کو ایکسپٹ کرتی ہے، اس سے ریگارڈلیس کہ وہ کس دھرم کے ماننے والے ہیں، کہ اس سے جو معاشرہ بنا، اس سے جو سوسائٹی بنی، اس کو قبول کیا ہے، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی اس بات کی دلالت ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن مجید میں یوں تو اور بھی دلائل دیے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی اس پر دلیل بنایا گیا ہے کہ آپ نے پورا میری جو 40 سالہ زندگی ہے اس کو دیکھا ہے، اور تمام دشمن تک بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر آپ یہ بات کتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے گھڑ کر کے اور یہ بتاؤں کہ یہ اللہ کی طرف سے؟ تو اس طرح کی باتیں قرآن مجید میں کہی گئی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلی بات ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ انسان کے یہ اندر کی آواز ہے، انسان اگر اس کو پڑھے گا تو یہ پا لے گا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ کتاب ہے۔ سلسلے میں ایک دوسرا بات، سوال جی اس سلسلے میں عظیم بھائی ایک بات اور یہ ایڈ کی جا سکتی ہے کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کتاب کسی دوسری کتاب سے نقل کر کے لا رہے تھے تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو واقعات دوسری کتابوں میں موجود ہیں ان کو وہ ایز اٹ از لا کر کے چپکا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو واقعات جو دوسری کتابوں میں ملتے ہیں، ان کتابوں کو جو قرآن نے نقل کیا ہے وہ اپنے انداز میں نقل کیا ہے اور بہت سی اصلاحات کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی بہت سی غلط باتیں جو ان کتابوں کے اندر رائج ہو گئی تھی ان باتوں کو ٹریس کیا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں اور قرآن مجید کے اندر ان کو ریکٹیفائی کیا اور ان کو بہتر بنایا۔ بہت سی نیگیٹو باتیں تھیں ان کو پازیٹیو بنا کر کے پیش کیا، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو قرآن مجید اگر دوسری کتابوں کی نقل ہے تو پھر اس میں یہ والی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا ہو، وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ بذات خود تو کوئی کتاب نہ پڑھ سکتا ہو لیکن دوسری کتابوں کی نقل کر کے ایک کتاب مرتب کر دیتا ہو؟ کیا یہ کبھی ممکن ہوا ہے دنیا کے اندر؟ ایسی کوئی مثال ہے؟ تو 2-3 باتیں اور بھی اس طرح کی ہیں جس سے اس پر جو ہے کافی لوگوں نے لکھا ہے، خاص طور سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں اس پر بہت لمبی بحث کی ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دوسری کتابوں کا چربہ ہے، یہ دراصل کتنا بڑا الزام ہے۔ انہوں نے اس پر غور ہی نہیں کیا ہے کہ یہ کتنا بڑا الزام لگایا ہے، بے سمجھے مجھے ایک ایسا الزام لگا دیا۔ جی دوسرا سوال عظیم بھائی آپ۔ جی دوسرا سوال اسی ٹیکسٹ میں یہ تھا، جو ٹیکسٹ آیا تھا میرے پاس
کہ ہمارے سامنے یہاں پر یہ بات آئی کہ کلیکٹیو افیئرس کے لیے، انسانوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے یہ کتاب. تو کیا وجہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ دوسرے ازمس اور دوسری نظریات کی طرف ہی توجہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کتاب کے اندر ہمارے لیے تمام مسائل اور تمام افیئرس کا حل موجود ہے، اس کے لیے ہدایت موجود ہے. تو یہ تو اگین ایک درد بھرا احساس ہے اور سوال نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک احساس ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ المیہ ہے کہ یہی حقیقت ہے ہماری کہ ہم روز نماز میں کم سے کم 5 مرتبہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی کئی زیادہ مرتبہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالی ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے سامنے جھک جاتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور سب سے پہلی مدد یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ سیدھا راستہ یہ ہے، وہو الصراط المستقیم، جو اس حدیث کے اندر بھی بات آئی اور قرآن مجید کے اندر بھی متعدد مقامات پر ہے. لیکن پھر ہم بس گول کر دیتے ہیں. بلکہ ایک دوسرا سوال بھی آیا ایک صاحب کی طرف سے، وہ اسی سے لنکڈ ہے کہ ہم نے ایصال ثواب کی ہے اور تعویذ کے لیے کتاب قرآن کو بنا چھوڑا ہے. تو یہ جو ہم نے اس کتاب کو بنا چھوڑا ہے، یہ اس کتاب کی ناقدری ہے، اور اسی ناقدری کی وجہ سے وہ بات ہے جو کہ ہمارے لیکچر میں بھی آنے سے رہ گئی، بہت اہم بات ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے تو برعکس اس کے تصور بنا لیا ہے اپنا. مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ بخشوا کے نہ لے جائیں گے، جبکہ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں غالباً اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وقال الذین وقال رسول، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور ہمارے رسول ہم سے آ کر کے کہیں گے وقال رسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور ہمارے رسول ہم سے آ کر کے کہیں گے، یہ شکایت کریں گے قیامت کے روز کہ اے میرے اللہ، میری اس قوم نے تیری اس کتاب سے منہ موڑ لیا تھا. مہجورا، ہجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اس کتاب سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے تھے. اب تصور کیجئے کہ رسول جا کر کے یہ شکایت کریں گے. تو قرآن تو یہ بات بیان کر رہا ہے، اور ہم نے یہ بات سمجھی ہوئی ہے اور یہ بات کہیں سے آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ وہ ہمیں بخشوانا لے جائے، جبکہ قرآن سیدھی سیدھی یہ بات کہہ رہا ہے. آپ سمجھ لیجئے، تصور کر لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. قرآن مجید کے بالکل خلاف ہم اپنے جو ہے تصورات بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اس کی ناقد. جی عظیم بھائی، یہ جو حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک بخشوا نہیں لیں گے، یہ ادھوری بات ہے جو حدیث سے بیان کی جاتی ہے. جی یہ ایڈ کر دیں. لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں، بتائی نہیں جاتی ہے کہ پوری بات کیا ہے. تو پوری بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نکال لو جہنم سے جو بھی نکال سکتے ہو اپنے امتیوں کو. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو 3 مرتبہ ایسا ہوگا. تیسری مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے جا رہے ہوں گے. حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں، آخری الفاظ یہ ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن جو ہے وہ پکڑے رکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول سے بھی آگے کی جو پکڑ ہے وہ قرآن مجید کی ہے. جہنم سے نکلوا نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن پکڑے رکھے گا، جن کو قرآن جانے نہیں دے گا. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ رسول کی سفارش بھی قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں چلے گی. یہ حدیث جو ہے مکمل یہ شیئر کر دی جائے گی آپ کے ساتھ. جی حدیث بھی شیئر کر دی جائے گی. مجیب صاحب سوال کرنا چاہ رہے تھے، ان کا نیٹ ورک کچھ پرابلم تھا. اگر نیٹ ورک درست ہو گیا ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. مجیب صاحب پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. ہاں، میں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا کے سلسلے میں جو بات چل رہی تھی اس وقت کی بات تھی. اس میں یہ تھا کہ کون آدمی پڑھ سکتا ہے قرآن، اور یا جو کہا جاتا ہے کہ کسی استاد سے، یا اس میں کہنا صرف اتنا سا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام مفسرین کو پڑھ رہا ہے اور پھر اس کو خود سمجھ رہا ہے، اردو میں ہے
اور اس کا نچوڑ اگر لوگوں میں بیان کر رہا ہے تو وہ عین مطابق ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ علماء کرام جو کہنا چاہتے ہیں، شاید مجھے ایسا لگتا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو تھوڑا مطلب چونکہ عربی عوام الناس کو عربک لینگویج نہیں آتی ہے، اس کی گرامر، اس کا نحو و صرف نہیں آتا ہے، تو خود اخذ کرنے میں بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید یہ بات ہے اس کے پیچھے، نہ کہ یہ بات کہ آپ مجبور ہیں صرف کسی عالم کے کو فالو کرنے کے لیے، انہی سے سمجھنے کے لیے، ایسا نہیں، مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی عالم ایسا سمجھ رہا ہے تو پھر یہ تو بہت غلط بات ہے، کیونکہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے۔ کتنے غیر مسلمین جو ہیں قرآن سے ہدایت یافتہ ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی بھی مطلب استاذ نہیں تھا اس طرح کا۔ جزاک اللہ جی، تو میں صرف آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی جی بالکل، جزاک اللہ۔ تو کم سے کم اس بات سے تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ انالیسس کا موضوع ہے کہ کیا کوئی علماء ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، یا زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ سمجھ تو سکتے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بات سے اتفاق ہے بہرحال کہ یہاں پر آپ کی بھی بات سے یہ وہاں یہی بات آتی ہے کہ کوئی انسان جو ہے تفسیر سے پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، بالکل اس کے لیے جو ہے ہدایت اس کے اندر ہے اور وہ سمجھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ جی تو بالکل بالکل۔ اشرف بھائی اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک سوال آیا ہوا ہے میرے پاس، جی اس جی کے آپ بعد ہم سوال اس کو ٹھیک ہے۔ ایک وہ سیکنڈ چیٹ میں بھی پوائنٹ، ایک سوال ہے جی پلیز۔ جی جی، وہ سیکنڈ پوائنٹ پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دنیا کے تمام علوم کا ماخذ ہے، اس کو ذرا کلیئر کر دیں۔ تو اس میں جو میں نے بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ سورہ رحمان کے اندر 4 جو آیات ہیں شروع کی، اس میں 4 چونٹیوں کی چیزوں کی ذکر ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمان صفت کا ذکر ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں جو چوٹی کی صفت ہے وہ رحمت، اس کی رحیمی کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ اور اسی طرح سے جو دوسری یہاں پر جو دوسری چیزوں کا ذکر ہوا دوسری آیات کے اندر، یعنی انسان کا ذکر ہوا، تو انسان جو ہے وہ تمام کریشنز میں اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تمام کریشنز میں انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے بالکل چوٹی پر ہے۔ اسی طرح سے وہ اگلی والی بات بھی ہے۔ تو یہ جو علم القرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، تو اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ تمام علوم، یعنی دنیا کے اندر جو بھی علم ہے، علوم جو ہے وہ علم کا پلورل ہے، تو تمام علوم جو ہیں وہ اس سے اس کا ماخذ جو ہے، جو سورس ہے جہاں سے تمام علوم کے دروازے کھلتے ہیں اور چشمے پھوٹتے ہیں، وہ قرآن ہے۔ تمام علوم میں یہ چوٹی پر ہے۔ اسی کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے سائنس کی بھی ریسرچ کی ہے اور بہت ساری دوسری چیزوں کے لیے جو ہے اس کے نتیجے نکالے ہیں قرآن مجید ہی سے، اور اس پہ بہت ساری ریسرچ بھی اویلیبل ہے۔ تو تمام اسی لیے اس بات کہی جاتی ہے کہ علوم جو ہے وہ یہاں سے پھوٹے ہیں۔ لیکن اس سے جو تیسری بات ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ یوں تو یہ علوم کا سرچشمہ ہے، سورس آف نالج ہے، لیکن اصل جو اس کے اندر علم ہے وہ علم ہدایت ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے۔ تو اس کو بھول کر کے ہم نہیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کا اصل مدعا جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت و نصیحت ہے۔ جزاک اللہ۔ تو میں کوئی اور سوال؟ جی، یہ جو پہلے والا جو سوال تھا، تمام علوم کا جو ماخذ جو قرآن ہے، اس پر ایک جی بات میں کہنا چاہتا جی صاحب اجازت ہے کہیے۔ ہوں۔ اس میں جو آپ نے کہا تمام علوم کا ماخذ، تو علوم تو 2 ہی ہیں، ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو آپ کا سائنس ہے، اور ایک یہ ریویلڈ نالج ہے جو قرآن ہے۔ تو ایکوائرڈ نالج کا ماخذ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ ایکوائرڈ نالج تو جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو جو ہے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے جب شیطان سے مکالمہ ہو رہا تھا، تو اس وقت جو ایکوائرڈ نالج تھی وہ تو آلریڈی ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے السلام کے اندر جو ہے، یعنی جو آدم کی جو قوم ہے اس کے اندر آلریڈی ڈال دی ہے۔ جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے انسان کو عقل آتی جائے گی، وہ سائنس جو ہے نئی نئی انوینشن ہوتی جائیں گی۔ لیکن جو ریویل نالج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ریویل نالج نبیوں کے ذریعے جو پیدا کی ہے، وہ قرآن اس کا ماخذ ہے۔ ایکوائرڈ نالج کا ماخذ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کو ایڈ آن کر دیتا ہوں اس میں کہ وہ جو پہلی والی بات ہے
آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تمام چیزوں کی جو خبر جو ہے آدم علیہ السلام کو دے دی، تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ بیج بو دیا گیا وہاں پر ایکوائرڈ نالج کا، جو سائنس کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ دھیرے دھیرے انسان جیسے بیج کو سے پودا بنتا ہے، اس سے پھل آتے ہیں، پھر انسانوں نے تمام کھوج بین کر کے اس کو کھوج کرتے رہے اس ایکوائرڈ نالج کی، لیکن وہ ودیت بھی جو کیا تھا بیج، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تمام علوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی سورس ہے، اس معنی میں وہ بات کہی گئی ہے، لیکن جس انداز سے آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے۔ تو معراج بھائی سے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ معراج بھائی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بالکل ہم وائنڈ اپ کریں گے، پروگرام کا ٹائم آلریڈی اوور ہو چکا ہے۔ معراج بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں پلیز۔ جزاک اللہ۔ ایک بات تو جو آئی تھی کہ معجزے کے بارے میں، تو اس کو بعض الفاظ میں یوں رکھا جا سکتا ہے کہ ایسا کام جس کو کرنے سے انسان یا جنات عاجز ہوں، معجزہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ مردہ کو زندہ کرنا ہو اللہ کے حکم سے، چاہے اندھے کو آنکھیں دینا ہو، بینائی دینا ہو، یا سمندر کو پھاڑ دینا ہو۔ یہ سب معجزے اسی لیے ہیں کیونکہ دنیا کی ساری طاقتیں عاجز ہیں اس چیز سے کہ ایسا کر سکیں۔ دوسری بات جو کئی بار ہمارے ڈسکشن میں یہاں پر آئی، اور الحمدللہ سبھی دانشور لوگ یہاں ہیں جو بآسانی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، نوبل پرسکار دیا جاتا ہے لٹریچر میں، اور یہ جو پرسکار ہے یہ 1901 سے شروع ہوا ہے اور 2019 تک پرسکار ملتے رہے ہیں۔ تو کم و بیش آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم 110 پرسکار ملے ہیں لٹریچر میں، اور اس میں کسی جغرافیکل باؤنڈریز کی لمیٹیشن نہیں رہی، یعنی کہ فرینچ لوگوں کو بھی ملے، جرمنز کو ملے، برٹشرز کو ملے، امریکنز کو ملے، اور تمام ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں کو یہ خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اور آپ اس کی گریوٹی کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو بھی دیا جاتا تھا، چاہے وہ جین پال سارترے رہا ہو، چاہے ارنسٹ ہیمنگوے رہا ہو، ان سب لوگوں کے تعلق سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں ایکمے ہیں لٹریچر کے۔ اب آپ اس کے بالمقابل ذرا اللہ تعالیٰ کے چیلنج کو دیکھیے سامنے، ان دونوں کو میں کمپیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ تم میں اگر دم ہے، تمہارے میں اگر بوتا ہے تو اس جیسی کتاب بنا لو۔ پھر ایک جگہ کہا کہ اچھا چند صورتیں ہی بنا لو، اور یہ بات آپ دھیان میں رکھیے گا کہ صورتوں میں وہ صورتیں بھی داخل ہیں جو 3 آیات پہ مشتمل ہیں، بیسڈ ہیں، بلکہ ایک جگہ تو اس کے آگے کہا کہ اچھا چلو ایک آیت ہی بنا لو۔ تو آپ یہ کمپیئر کیجئے ذرا کہ رہتی دنیا میں لٹریچر جس لیول تک پہنچا ہے اور جس لیول پہ لوگوں نے لٹریچر میں چیزوں کو اچیو کیا ہے، اس کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹنس کا چیلنج کیا ہے صرف اپنی کتاب کا۔ فارگیٹ اباؤٹ دا فل بک، اس کو بھول جائیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان اس کے ساتھ کمزور پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر پایا آج تک۔ میں صرف اس طرف لوگوں کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیا گریوٹی ہے اس چیلنج کی۔ امید ہے کہ ہم لوگ اس چیلنج کو سمجھ پائیں گے۔ ویسے تو یوں ہی دیکھتے ہیں، لیکن ذرا آپ دیکھیے کہ لٹریچر کا جو لیول دنیا میں پایا جاتا ہے اس کے کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ کا چیلنج صرف ایک سینٹنس کا ہے ان لٹریری لوگوں سے کہ اس جیسی ایک آیت ہی تصنیف کر کے لیا ہو تم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم اس عہد کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اپنے رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ اپنا خاص رشتہ بنانے کے لیے لگائیں گے، اور قرآن مجید کی جو عظمت ہمارے سامنے آئی ہے اس کو واقعتاً ہم سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عہد کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے آج پروگرام کو جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हालात हमारे ऊपर आज पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला इन मुश्किलात से भी हम लोगों को बचाए और इससे महफूज रखे और पूरी दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम रखे और दुनिया के अंदर जो है लोगों के ऊपर सलामती जो है वो कायम रखे। इसी दुआ के साथ और इन तमाम बातों के साथ मैं ऐलान करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को जो है इख्तिताम किया जाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Yes. और सी अभी बैठी